بسم الله الرحمن الرحيم. وعن خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سورة الحج. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ونبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. ترجمة. حضرت خولة بنت عامر الأنصاری رضی اللہ عنہ یہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. یہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے سنا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کریں گے، ان کے لیے جہنم ہے قیامت کے دن. ان کے الفاظ ہیں: ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. کہ بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال یعنی بیت المال میں ناجائز تصرف کرتے رہیں گے، چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہوگی. یہ گزشتہ جو حدیث پڑھتے آ رہے ہیں مظالم کے بارے میں، ظلم کے بارے میں، اس کی آخری حدیث. اب دوسرا جو بات پڑھا ہوں اس بات کے معنی ہے، یعنی اس چیپٹر کے معنی ہے مسلمانوں کے حرمات کی تعظیم، ان کے حقوق اور ان کے اوپر شفقت کرنا چاہیے، اس کے بیان میں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے چند آیات کا اشارہ کیا. اس میں پہلی آیت جو سورہ حج کی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، معنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہت بہتر ہے. اور دوسری آیت وہ بھی سورہ حج کی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو بلا شبہ یہ دلوں کے لیے تقوی میں سے ہے. اور تیسری آیت جو سورہ ہجر کی ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں. اور چوتھی آیت جو سورہ مائدہ کی ہے اس میں من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا گیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا. یہ بہت فیمس حدیث قرآن شریف کی آیت ہے اور اسلام میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. ایک حدیث باقی رہی ہے، اس کے بعد تو تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں گا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہی بہت فیمس حدیث ہے، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا.
وہ سب کا بین اصابی ہی متفق علیہ کہ مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس میں سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مدد کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اس طرح کر کے بتایا. سب کا بین اصابہ اپنی انگلیوں کو اس طرح سے کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مومن دوسرے مومن کے درمیان اس کا جیسے ایک انگلی سے دوسرے انگلی کا کیسا تعلق ہے ویسا ہی تعلق ایک مسلم کا ایک مومن کا دوسرے مومن سے ہے. یہ ایک حدیث ہے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے. اور یہ بخاری وہ مسلم میں ہے دونوں میں متفق علیہ کی حدیث ہے. آگے جو الفاظ جو میں نے کہا قرآن شریف کے آیت اس کی تصریح نہیں کیا. حرمات کیا ہے؟ اللہ کے حرمات کیا ہے؟ اللہ کے جو مقامات مقدسات ہیں جیسے مکہ مدینہ میں جو مقامات ہیں اس کے علاوہ اس طرح کے جو مقدس مقام جیسے مساجد ہیں اسی طرح سے مسلمانوں کی جو ہے مدارس ہے عیدگاہ ہے اس طرح کے جو مقادس ہے اس کے جو ہے جو حرمات ہے اس کی جو عزت ہے اس کو مسلمانوں پر واجب کر دیا ہے کہ سب کو جو ہے وہ اس کی عزت احترام کرنا چاہیے. اس کے احترام میں سجدہ نہیں کرنا وہاں پر سجدہ تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کی جو ضرورات ہے اس کو پورا کرنا چاہیے ہر آدمی کی ضرورت ہے. کبھی یہ اس کے رب کے پاس بہتر ہے رب کے پاس بہتر چیز ہے. اور ایک دوسرے ہلکی دوسرے آیت میں لکھا ہوا ہے شاعر اللہ. شاعر اللہ کے معنی ہے جو جب ہم پڑھتے ہیں تفسیر میں تو اس کے معنی ہے قربانی کے بھی اور مناسک حج کے جو مناسک ہیں یہ ساری چیز کو یا حج میں جو چیز کام کرتے ہیں جو مقامات ملتے ہیں یہ سب کو شاعر حج کرتے ہیں شاعر اللہ کرتے ہیں. اس کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے. اور دوسری آیت میں جو ہے وقف جناح کے المؤمنین مسلمانوں کے لیے اپنے پہلو کو نرم کر دو. یعنی جب وہ ایک مسلمان آئے تو ان سے نرمی سے ملو دل لگا کے ملو. ایک کافروں کے مقابلے میں ظاہر کرو کہ کچھ نہ کچھ فرق مسلمانوں کے ساتھ ہے. ایک آپ کا دوست کافر ہے ایک آپ کا دوست مسلم ہے. آپ دونوں کو دماغ میں رکھو کہ مومن کے ساتھ ان سے کہیں اچھا برتاؤ کرنا ہے. اچھا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کی شان ہے. تو ایک دوسرے مسلمانوں کے درمیان جو ہے اپنے گریبان کو اپنے کندھوں کو اپنے بازو کو نرم رکھنا چاہیے. اس کے اوپر مارنا نہیں چاہیے. اس کو بات سمجھانے کی بات ہے سمجھا لینا چاہیے. لیکن جھگڑے کی طرف اسلام میں تو اجازت ہی نہیں ہے. کسی کو گالی دینے کی اسلام میں تو اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ حدیث قرآن شریف کی آیت گزری. اس سے بھی اہم جو ہے جس میں مار پیٹ کرنے یا قتل و غارت نہیں کرنے سے کے متعلق ہے کہ یہ تاکید جو ہے بنی اسرائیل کو بھی کیا تھا. قرآن شریف میں خود لکھا ہے جہاں پر یہ آیت لکھی ہے اسی کتبنا الی بنی اسرائیل کا لفظ زیادہ ہے یہاں نہیں لکھا ہے. وہاں کتبنا الی بنی اسرائیل بڑی اسرائیل پر بھی ہم نے فرض کر رکھا تھا. اب وہی چیز مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں پر بھی فرض ہے. اس میں کیا لکھا تھا کہ جس نے ایک نفس کو ناحق اور دنیا میں فساد پھیلائے بغیر اس پر جو ہے کسی نے قتل کر دیا تو پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. کل کی حدیث گزری کہ جس میں قتل سے بچ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے واضح ہے بڑھتی جاتی ہے. اور جو قتل کر دیا کسی انسان کو تو گویا کہ اللہ کی رحمت وہاں سے بند ہو گئی. پچھلی حدیث کل والی حدیث میں گزری ہے. اس سے ملتی جلدی بات یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچایا. یہ اسلام کا اس سے بہترین روشن دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے جتنی بڑی بات یہاں بتایا گیا ہے. آپ بتاؤں کیونکہ دوسروں مذاہب میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں وہ اپنے مذہب والوں کے علاوہ دوسرے مذہب کو ایک بلی کتا اور دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں سے زیادہ ویلو نہیں دیا ہے. آئیے لکھا ہے منو شاستر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں 4 حصے بنایا ہے. کسی کا ویلو جو ہے سر میں ہے جسم کا سر ہے اتنا ویلو ہے. کسی کا بازو جتنا ہے تو اس کو وہ ویلو دیا ہے. کسی کا پیٹ کا کھانے پینے کا ویسا ویلو دیا ہے. کسی کا پاؤں کا دیا ہے. یہ ویلو اس کے مذہب میں لکھا ہوا ہے مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. خواہ وہ خدا کی کتاب لکھی ہو یا نہ ہو لوگوں نے اپنے سے لکھ دیا ہو الگ بات ہے لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو اسلام میں نہیں ہے. سب کے لیے برابر ہے. کافر کے لیے برابر اس کے بھی آپ نہیں مار سکتے ان کو ہی نہیں مار سکتے. یہ اسلام نے بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو
اسلام پر چلنے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلى الله عليه وسلم من مر في مسجدنا من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصلها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيئا. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس پیر ہو تو اسے اچھی طرح روک رکھے یا اس کا اگلا دھار والا حصہ مضبوط پکڑ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے. بخاری و مسلم. فائدہ اسلام نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کا کتنا اہم اہتمام فرماتا ہے لیکن آج اسلحے کی فراوانی کے اس دور میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے اور مسلمان بے محابہ اسلحے کا استعمال کر کے ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں. کچھ اور نہیں تو خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کر کے دہشت پھیلاتے اور لوگوں کو ناگہانی موت کی نیند سلا دیتے ہیں. علاوہ ازیں خوفناک آتش بازی کے دھماکوں سے بھی لوگوں کو آرام و سکون برباد کرتے ہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے کس طرح بے بہرا اور بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائیں اور ہمیں بھی. اس حدیث کا خلاصہ سمجھ میں آیا کہ نقصان دہ چیز کوئی بھی ہو تو اس کو اس طرح سے رکھے یا اس کی حفاظت کرے کہ اس کا اثر دوسروں کو نہ ہے, اسے دوسرے کو نقصان نہ ہو. یہ تو باضابطے ایک ہتھیار کے بارے میں. اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ جو ہتھیار سے اس کا تعلق ہو یا کوئی دوسری چیز سے تعلق ہو, مسلمانوں کو یا کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. دوسری حدیث کا ترجمہ جو بہت مشہور حدیث مانا جاتا ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور اس کا تعلق مسلمانوں کے آپس کے دوستی تعلقات, ہمدردی, بھائی چارگی, اس کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان
کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو مثال اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو ایک مثال دیا ہے، وہ کیسا ہے؟ ترجمہ سنیے، اس کے بعد تفصیل۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی سے کام کرنے میں جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا کوئی ایک عضو درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، تقریباً علماء کرام کو یاد ہوتا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ اس کے فائدے و مسائل یہ ہیں، اسی کے ہم مانا یہ حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ مومن ایک آدمی کی طرح ہے، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اور جب اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس میں اور بھی دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی سے معاشروں کی بقا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اولین دور میں مسلمان اس خوبی سے خوب بہرور تھے، ان میں خود اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا درد کا احساس تھا۔ ہر طرف کا اسلامی تعلیمات سے دوری اور تقلید مغرب نے انسان کو خود غرض بنا دیا، اسے غیروں کا احساس تو کیا خود رشتہ داروں تک سے غافل ہو گیا ہے۔ تیسری حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا۔ آپ کے پاس اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرا نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بول ہے، من لا یرحم لا یرحم۔ اس لیے پتا چلا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ کتنی شفقت کرنا، یہ ساری بات اس میں مذکور ہے۔ اور جبکہ اقرا بن حابس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس 10 بچے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی بچے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سخت بات کہا کہ جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو دل میں محبت پیدا کر دے، دوسرے بھائی کے خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے درد میں، ان کے مسائل میں، اس کی مشکلات میں ہم شریک بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا نظام فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية وذا الحاجة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلی حدیث جس کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں خبر دی گئی ہے ایک بدوی قوم کی، عرابی قوم کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا اتقبلون صبیانکم، کہ تم اپنے بچوں سے کو بوسہ دیتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ہم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے واللہ ما نقبل، ہم لوگ کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کیا میرا اختیار ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمتوں کو چھین لے یا نکال دے۔ بہت سخت الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ، کہ میرا اس پر کیا اختیار کہ جب تم سے تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ رحمت و محبت نکال دے، اس پر میرا کیا بس چلتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم تو واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، بچوں کو بوسہ لینا، چھوٹوں سے پیار کرنا، اس پر رحمت و شفقت کرنا، اور ان کی تعلیم جو رہی ہے پوری امت کے لیے معلوم ہے۔ لیکن جو قوم، جیسے کل ایک گزری اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری کل، انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا۔ آج کے بحث میں ایک عراب کی، یعنی ایک بدوی قوم کی بات بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے تھے۔ ترجمہ میں کر دوں دوبارہ تاکہ مزید اس کا جو ہے استحکام ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ عرابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا لیکن اللہ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تم لوگوں کے دلوں سے محبت و شفقت کا جذبہ نکال دے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب دوسری حدیث پڑھتا ہوں۔ یہاں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بہت مختصر حدیث ہے، آپ چاہیں تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، بہت مختصر روایت ہے۔ رحم کرنے کا مطلب ہے من لا يرحم الناس، ناصین لوگ، من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ متفق علیہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں حدیث میں ہے۔ اس کا فائدہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی۔ اس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس حدیث میں انسانوں کا ذکر اس لیے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، ورنہ جانوروں پر بھی رحم کرنا مطلوب ہے۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ نماز کے بارے میں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے۔ ہو سکتا ہے ان میں وہی بڑے عمر کے لوگ ہوں، کمزور ہوں یا بیمار ہوں
या बड़े उम्र के लोग। इन 3 किस्म का नाम है। एक और रवायत जो आगे पढ़ी गई है उसमें है कि हाजतमंद लोग, हाजतमंद जरूरतमंद लोग, इन चारों किस्म के लोगों का ख्याल करके इमाम को हल्की नमाज पढ़ाना चाहिए। और जब अकेला पढ़े तो जितनी भी चाहे लंबी फराद कर ले, उसको इख्तियार है, तर्जुमा कर लेता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो उसे चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए, इसलिए कि उन नमाजियों में कमज़ोर, बीमार और बूढ़े भी होते हैं। और जब खुद तनहा नमाज पढ़े तो जितनी भी चाहे नमाज तवील कर ले। और एक रवायत में अल्फाज हैं हाजतमंद भी होते हैं। वैसे दोनों रवायत ये तो तर्जुमा हुए। जो 4 लफ्ज़ है उसमें ज़ईफ़, सकीम, कबीर और ज़ल हाजा। और अकेले नमाज पढ़ने वाले को इख्तियार है कि जितनी चाहे लंबी प्राप्त करे, जितनी चाहे लंबी करे। आगे पढ़ता हूँ फ़वाइद व मसाइल में। इसमें इमाम को मुक़्तदियों का ख्याल रखते हुए तख़फ़ीफ़ सलाह की ताकीद की गई ताकि मज़कूरा अफ़राद को तकलीफ न हो। तख़फ़ीफ़ का मतलब ये है कि क़राअत ज़्यादा लंबी न की जाए। ये मतलब नहीं है कि रुकू, सुजूद, क़ौमा, जलसा, इस्तराहत वगैरह का सही तरीके से इस्तेमाल ही न किया जाए, जैसे कि आम तौर पर लोग उसका यही मतलब निकालते हैं। और ताबील अरकान का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते जो फ़र्ज़ है, और जिसकी बाबत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। सही बुखारी की रवायत में। इसलिए ताबील अरकान का एहतमाम है ज़रूरी है। ये ताबील अरकान हर चीज़, हर रुकू सुजूद जो है उसको इत्दाल के साथ करना चाहिए। इस बात का उसको ताबील अरकान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।